السلام علیکم. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب, میرے ساتھ ہے سبین فاروق. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہتے ہیں ویلکم. امید ہے کہ آج کا روزہ بڑا اچھا گزرا ہوگا, لیکن آج ہمیں بات کرنی ہے ذرا سونے جاگنے کی روٹین پہ, چونکہ ہم وہ اکثر تو کسی کی ہے ہی نہیں ٹھیک. ہاں, موسٹ لوگوں کی خراب ہو چکی ہے. افطاری کے بعد اٹھے ہوتے ہیں اور ٹل سحری وہ جاگتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ سوتے ہیں تو ظاہر ہے اگر اسکول جانا ہے بچوں نے تو ان کی بھی ظاہر ایک روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے, آفس جانے والوں کی روٹین بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, تو آپ اس طرح سے نا سلیپ سائیکل, سلیپ پیٹرن از ویری ڈسٹربڈ. ایگزیکٹلی. اب بچوں کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو صبح انہوں نے اسکول جانا ہوتا ہے, پورا دن اسکول میں بچے سلیپی ہوتے ہیں بیکاز سحری تک اگر پیرنٹس جاگ رہے ہیں تو بچے کیسے نہیں جاگیں گے. بہت لیٹ سوتے ہیں. ایک گھر کی روٹین سیٹ ہوتی ہے نا, آپ کو پتا سب سونا ہے, سب سو رہے ہیں ٹائملی, تو بس پھر آپ بھی اچھا خواتین کے معاملے میں ضرور کہوں گی ان کی تو نیند اتنی ڈسٹرب ہے نا, رمضان ان کے اوپر بڑا ٹف گزرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کوئی ایسی اس عبادت کو کوئی بوجھ نہیں بنایا ہوا ہے, یہ ایک برکتوں والا مہینہ ہے, اور میں یہ کہوں گی کہ خواتین کو بھی اتنا ہی ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ عبادت کر سکے جتنی کر سکتی ہیں, اور اپنا خیال بھی رکھ سکے. ایٹ دا سیم ٹائم صبح بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے, روٹین ہوتی ہے, اس کے بعد ریسٹ گھر کے کام ہوتے ہیں, گھر کے کام ختم ہوتے ہیں تو افطاری کی تیاری شروع ہو جاتی ہے, کھانوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے, پھر افطار ہو جاتی ہے, پھر سحری کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. میں کہتی ہوں ماؤں کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا. صحیح بات ہے, ان کی روٹین بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی ہے, تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ آپ جب روٹین اپنی دیکھ رہے ہوں تو اس میں کوشش کریں کہ خواتین کو بھی آپ ایکولی ریسٹ کرنے کا موقع دیں, چونکہ ذرا پیٹرنز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ نے سحری تک سونا ہے, پھر سحری کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے وہ سوئیں گے, پھر بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے وہ جاگ رہی ہیں, تو پھر چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو ایسے میں بڑی سہولت ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی ایسی فرمائش نہ کریں اور گھر میں آپ ان کا ہیلپ کرنے کی پوری ذمہ داری. جی بہت ضروری ہے ان کا ہاتھ بٹائیں. اچھا, روٹین سے بات ہوتی ہے, یہی روٹین میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کا ہاتھ بٹائیں. ایٹ دا سیم ٹائم اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی روٹین خراب نہیں کرنی. ایک مہینہ اگر آپ کی روٹین خراب ہوگی تو آپ بھی ڈسٹرب ہیں. اس کے بعد عید کے بعد پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے آفس جانا, اٹھنا, پھر رات کو اکثر ہوتا ہے نا کہ رات کی نیند جب ڈسٹرب ہے تو آپ کی باڈی, آپ کا مائنڈ اسی لحاظ سے بایولوجیکل کلاک پوری چینج ہو جاتی ہے نا. پھر آپ چاہیں بھی تو آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی رات کو 3-3 4-4 بجے تک, تو پھر آبویسلی صبح آفس تو آپ نے 9 بجے پہنچنا ہے. باس نے تو نہیں سننا کہ آپ کی روٹین ڈسٹرب ہوئی تھی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ شروع سے ہی اپنا کرتوت بہتر کر لیں. ہاں, افطاری کے بعد, تراویح کے بعد کوشش کریں کہ بہت دیر نہ جاگیں اور سو جائیں. ہیو گڈ سلیپ, سلیپ از امپورٹنٹ. اینی ویز ہم بڑھیں گے بریک کی طرف. بریک سے جب واپس آئیں گے تو رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں کچھ امیزنگ مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ, کریں گے ان سے بات اس بریک کے بعد. دس از رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. رمضان جب ہم کہتے ہیں نظم و ضبط, اس میں سیکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ایک روٹین انسان کی ایسی سیٹ ہو سکتی ہے, میں سختی کا لفظ استعمال کریں کیونکہ ہم نے اپنی روٹین رمضان میں ہی سب سے زیادہ خراب کی بھی ہوتی ہے. سحری تک جاگے ہوتے ہیں, سحری تک. اچھا, جاگ کے بھی ایسا نہیں کہ کوئی پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں. اسپیشلی ہم اپنے بچوں کی بات کریں تو فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ سحری تک کا ایک مارجن ہوتا ہے, ہوتی تو آدھی رات ہی ہے نا. آپ سوتے نہیں ہیں, آپ اٹھتے نہیں, اس کے بعد صبح بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے, کالج جانا ہوتا ہے, تو آبویسلی اس لحاظ سے ان کا پورا دن جو ہے وہ ان پروڈکٹیو رہتا ہے بیکاز وہ اس طرح سے اپنا ٹائم یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. سو آپ ذرا بات کریں گے آج کے کس طرح سے اسکرین ٹائم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور اگر نہ کریں تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں جو بچے فیس کر رہے ہوتے ہیں اور مزید جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں محمد حسنین. السلام علیکم حسنین, وعلیکم کیسے ہیں؟ السلام, الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بالکل شکر, ٹھیک, بالکل ٹھیک ٹھاک. روٹین اچھی چل رہی ہے؟ الحمدللہ روٹین بہترین چل رہی ہے. اچھی اور بہترین روٹینز ڈیجیٹل نظم و ضبط کے کانٹیکس میں ذرا سمجھائیں کیا ہونی چاہیے بچوں کی. بیسکلی ہمارا ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سمجھتے نہیں ہیں واٹ از سوشل میڈیا ایڈکشن, اور یہ کتنا ایک سیویئر ایشو ہے. سائنٹسٹ نے ریسرچ کی اور انہوں نے دیکھا وین یو آر اسموکنگ, وین یو آر ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ ہیز نکوٹین, وین یو آر ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ ہیز کیفین, فار ایگزامپل چائے بھی ایک ایڈکشن ہے. بالکل ہے. تو وہ جو پیٹرن ہے دماغ میں, جب آپ سگریٹ پیتے ہیں آپ کو جو کریونگ ہوتی ہے دیٹ آئی وانٹ ٹو اسموک انادر, آئی وانٹ ٹو ٹیک انادر پف, وہ جو کریونگ ہوتی ہے وہی سیم کریونگ ہر ایک ریل کے سوائپ کے ساتھ آتی ہے. ویری ٹرو. اینڈ دس از جسٹ فار ریلس. گیمس,
ویڈیوز, موویز, اور اب تو بہت سے آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں, پر جو کامن چیز ہے جس کا ہماری یوتھ ایک بہت بڑا شکار ہے وہ ہے ریلز basically. So first of all we have to understand that it is a very real and a very actual issue. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے. Lots of people say یہ فون ہے, ابھی ہے, رکھ دوں گا, کیا ہوتا ہے. It's not that simple. It's actually a really big problem and nobody realizes that. اور روٹین ایک بہترین میرے لحاظ سے کیا ہے, ٹیکنالوجی آج کل ہر جگہ پر آ چکی ہے. اٹس نو وے کہ آپ کہیں گے کہ میں نے نہیں استعمال کرنا ہو, بس نہیں کریں گے. اٹس ناٹ پاسبل فار اس. کام ہوتا ہے, آپ کے ای میلز ہوں گے, آپ کے بزنس کالز ہوں گے, میسیجز ہوں گے. سو میرا تو یہ اوپینین ہے دیٹ میک یور ڈے پروڈکٹیو یوزنگ ٹیکنالوجی. رمضان ہمارے دماغ کو ری وائر کرتا ہے. جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے, جسے میں کنٹرول سینٹر کہوں گا دماغ کا, وہ جب ہم اسے ریسٹرین کرتے ہیں, جب ہم اسے کنٹرول کرتے ہیں, تو وہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ویک ہو جاتا ہے. ویک سے میرا مراد یہ نہیں کہ اٹ بیکمز سلو اور اٹ بیکمز بیڈ. میرا مطلب ہے کہ جس طرح ایک شیٹ ہے, جب آپ ایک شیٹ کے اوپر ریزر سے اسے صاف کر دیتے ہیں, اٹ بیکمز کلین. تو جب آپ کچھ نیا لکھتے ہیں, اٹس پرفیکٹلی کلین فار یو ٹو رائٹ آن. تو اسی طرح آپ کے دماغ کو آپ ری وائر کر سکتے ہیں. لاٹس آف لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے وقت غصہ آتا ہے, ہمیں رمضان کے وقت اریٹیشن ہوتی ہے. یہ رمضان کے وقت غصہ اور اریٹیشن نہیں آ رہا ہوتا, یہ آپ کی اریٹیشن اور غصے کو رمضان اور اسپیشلی فاسٹنگ وہ آپ کو ظاہر کروا رہا ہے, وہ آپ کو دکھا رہا ہے what you're in actuality what you are. تو جب آپ ایکچوئل میں صحیح والی میڈیٹیشن کرتے ہو, فاسٹنگ کرتے ہو, جب آپ اپنے دماغ کو کچھ ڈسکمفرٹ میں رکھتے ہو, کیونکہ دیکھیں جب آپ دماغ کو ڈسکمفرٹ میں رکھتے ہیں, آپ کا دماغ اٹ ڈزنٹ گیٹ کمفرٹیبل, اینڈ وین دی دماغ از ناٹ کمفرٹیبل اٹس ایزی ٹو ری وائر اٹ. تو آپ ری وائر کریں تاکہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہو. اور چونکہ آپ پہلے سے خود کو ریسٹرین کر رہے ہیں, سوچیں فون کتنی چھوٹی سی چیز ہے ہمارے لیے عام طور پر. اگر ہم کھانا بند کر رہے ہیں خود پر, امیجن ہم کھانا بند کر رہے ہیں, پینا بند کر رہے ہیں, جو کہ ایک بیسک نیڈ ہے بندے کی, تو اگر ہم یہ کر رہے ہیں, اس وقت پر ہماری باڈی سب سے بہترین پریپیئرڈ ہوتی ہے ٹو چینج یور روٹین. صبح اٹھنے کا ٹائم, لیٹنے کا ٹائم, ٹو چینج یور ہابیز, کتابیں پڑھنا اور چیزیں کرنا, دیٹ از آلسو اے گریٹ اپرچونٹی. اینڈ تھرڈ وچ از ایڈکشنس کو چھوڑنا. اور یہاں پر صرف اور صرف فون نہیں, اوور آل ایڈکشنس, اگر وہ پھر سگریٹس ہو گئیں, اگر پھر وہ نکوٹین ریلیٹڈ, اگر وہ چائے ہو گئی, اینی کائنڈ آف ایڈکشن, آپ اس سے اپنے آپ کو نجات حاصل کر سکتے ہیں ان رمضان. بیکاز آپ کی باڈی پہلے سے اتنا ری وائر ہو چکی ہوتی ہے اس نئے اسکیجول کے ساتھ, اٹس ایزی ٹو اڈیپٹ ان دیٹ اسکیجول. لیکن یہ کیسے کیا جا سکتا ہے حسنین؟ کیا پیرنٹس کنٹرول کریں بچوں کو یا گائیڈ کریں؟ میں گائیڈنس بھی مجھے نہیں لگتا کوئی اتنا فرق لاتی ہے, کیونکہ بچوں کو آپ جب تک اسٹرکٹلی نہیں روک رہے ہوتے, کنٹرول نہیں رکھ رہے ہوتے, تو بچے باز نہیں آ رہے ہوتے. ہمارے ماں باپ کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ ڈیٹ ہے, وہ مجھے سن نہیں رہا. اینڈ سائنس شوز دیٹ ایون دو بچے ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتے, لاٹس آف ٹائمز جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا, اینڈ آئی ایم ٹو کول فار دس, مجھے ویلیڈیشن نہیں چاہیے اور مجھے گائیڈنس نہیں چاہیے وہ. بٹ لاٹس آف ٹائمز 10 سے لے کر پھر 18 تک کی عمر تک بچے دے سیک ویلیڈیشن فرام دیئر پیرنٹس اے لاٹ مور. بچوں کو گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ انہیں کہتے ہیں کہ فون نہ دیکھو اور آپ خود فون میں لگے ہوئے ہو یہ بولتے وقت, وہ نہیں سیکھیں گے. بٹ اف یو آر سٹنگ ود دیم اینڈ یو آر ایٹنگ ود دیم, آپ انہیں سکھا رہے ہو, آپ اپنے فون کو رکھ کر انہیں کہہ رہے ہو کہ اپنے فون کو بھی رکھو, وہ سیکھیں گے. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اثر نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, کتابیں. بہت سارے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہے. جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ کانورزیشن میں باتیں نکل رہی ہوتی ہیں, اٹس ان دی سب کانشیس. وہ ہمارے بیک مائنڈ کا جو بیک ایریا ہے اس میں پڑی رہتی ہیں یہ ساری باتیں. سو جسٹ لائک دیٹ وین یو آر لسننگ ٹو یور پیرنٹس, جب آپ کے پیرنٹس آپ کو ایڈوائس نہیں دے رہے, جب وہ آپ کے اوپر امپوز نہیں کر رہے, وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, وہ آپ کو ہیلپ دے رہے ہیں. ریممبر, ٹین ایجرز آر ناٹ گائیڈیڈ بائی امپوزنگ. ٹین ایجرز کے اوپر آپ ڈکٹیٹرشپ کریں گے, اپنے آپ سے ہٹلر بنائیں گے, تو وہ نہیں سیکھیں گے. بٹ اگر آپ انہیں لاجک دیں گے کہ میں یہاں پر فون رکھ رہا ہوں, آپ کی ماں رکھ رہی ہے, ہم سب رکھ رہے ہیں, تو آپ بھی رکھیں گے. جب وہ لاجک دیکھیں گے, دے ول آٹومیٹکلی اسٹارٹ بلیونگ ان. بٹ کیا یہ لاجک ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ آئی ایم ناٹ یوزنگ فون, یو شوڈ ناٹ یوز فون, از اٹ اے لاجک؟ It's not a logic, but it is ethics. It is ethics. Or ethics are learned not by imposing. Again,
ایتھکس آر لرن جب آپ اوروں کو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ سلام اس طرح کرنا ہے, اس طرح نہیں, بڑوں کے ساتھ. ون ڈے آئی ڈونٹ ریمبر اٹ, دی ادر ڈے آپ مجھے پھر سے کہتے ہیں میں ریمبر جب کروں بار گا. بار پریکٹس کریں گے تو آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے گا. اور ایک اور چیز, یہ ایک بہترین ٹائم ہوتا ہے فار چلڈرن اینڈ پیرنٹس ٹو کنیکٹ. ہمارے ماں باپ کنیکٹ نہیں کر پاتے بچوں کے ساتھ. اٹس ریئلی ریئلی نیسیسری کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ کنیکٹ کریں. کھانے کا وقت ہے, انسٹیڈ کہ آپ ایک کو پلیٹ دیں کہ یہ آپ کا کھانا ہے آپ کھاؤ, دوسرے کو پلیٹ دے دوسرے بچے کو کہ یہ آپ کا کھانا ہے کھاؤ, سارے ایک ساتھ بیٹھیں, سارے ایک وقت پر بیٹھیں, ایک ساتھ کھانا کھائیں. دس الاؤز فار اپرچونیٹیز ٹو کنیکٹ, ٹو شیئر. جب آپ شیئرنگ کریں گے, یہ تو نہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں. وین آئی واز ینگر, حالانکہ میں ابھی بھی کافی ینگ ہوں, بٹ آئی ایم اے ٹین ناؤ, بٹ وین آئی واز ینگر میں ماں باپ کے ساتھ جو روزے گزرتے تھے, جو ہم افطار کرتے تھے, جو سحریاں ہوتی تھی, وہ ابھی میں یاد کرتا ہوں. سو اٹس یو نو اے ویری فانڈ میموری, بہت ہی بیوٹیفل میموری ہے. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ یاد کریں گے کہ اس طرح ماں باپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہم ایک ساتھ کھانا کھایا, ہم لوگوں نے یہ کیا وہ کیا. So this is an amazing opportunity for not only parents, for not only youngsters, but for everybody to connect. Or again, it's not about imposing, it's not about making rules, it's not about saying کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے. It's about showing. بٹ یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے, چونکہ دیکھیں ہم سب ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ ان رمضان, ادروائز بھی ایز اے پیرنٹ ظاہر ہے ہمیں یہ تو بچوں کو بتانا ہے, نو میٹر واٹ ایج دے آر ان, کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. چونکہ آئی تھنک دس از دا لیسٹ وی کین ڈو کہ ہم بچوں کو صرف اتنا ہی بتا دیں, یہی سمجھا دیں, ان کے پرسنالٹی کا حصہ بنا دیں کہ ایٹ لیسٹ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ اچھا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. جو آپ نے انیشلی بات کی نا بہت امپورٹنٹ ہے, وہ جو ریلز والی بات تھی, کہ یہ تو ہمیں بار بار انڈرسٹینڈ کرنا اور کروانا ہے کہ ریلز آر ناٹ گڈ فار ہیلتھ. Exactly. And overall social media's use and overall phones the way use you are using and it. any screen's use is totally dependent on how you do it. How if do you you go do it? towards entertainment, it will take hours. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایزیلی ایک بہترین فلم جس سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں, وہ پرانے وقتوں میں فیملیز بیٹھ کر ایک فلم دیکھتی تھی, سارے ایک سیکھتے تھے, ایک ایکسپیرینس تھا. آج کل ہم وہی ایک گھنٹہ, ہم جب فلم کے سامنے بیٹھتے ہیں بور ہو جاتے ہیں, وہی ایک گھنٹہ ایسے آنکھوں کے رب میں گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. ہم بس ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے 4-5 ریلز ہی دیکھی ہیں. اینڈ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یو آر ٹوٹلی کریکٹ, بٹ دیٹ ڈپینڈس اے لاٹ آن ایج. اسلام نے کیوں کہا ہے کہ آپ نے 7 سال سے چھوٹے بچے پر امپوز نہیں کرنا, اسے گائیڈ کرنا ہے, یو شوڈ پرے. بٹ جب 7 سال سے بڑا ہو جاتا ہے سختی کرنی ہے اور پھر پڑھوانا ہے نماز. کیوں؟ کیونکہ ایوری سنگل ایج ہیز اے سرٹن لمٹ. تو بالکل اٹس ریئلی امپورٹنٹ اف somebody is like 18 and they are not doing, you know, they are not properly pursuing their Islam, وہ صحیح سے سارے کے سارے روایات اور ان چیزوں کو نہیں پرسو کرے, آپ انہیں سکھائیں اور زوروں سے سکھائیں. if somebody is for example 11, 12, ایک بچہ ہے وہ نہیں سمجھتا, انسٹیڈ کہ آپ اسے اس طرح کہیں یہ غلط یہ صحیح, آپ اسے سمجھائیں. ایک ہوتا ہے یہ کہنا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, ایک ہوتا ہے سمجھانا کہ یہ کیوں غلط ہے. بیٹھنا, بات کرنا, اوپن ڈسکشن کرنا, بجائے یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کہنا کہ یہ غلط ہے, یا یہ نہیں کہنا کہ بات کرنی ہے, اس پر بات کرنی ہے, کیوں غلط ہے, اس سے کیا ہوگا, اس سے نقصان آپ کا کیا. ہماری جنریشن کے بچے. لیکن کیا یہ اسپیس دی جاتی ہے؟ بیکاز آج کے بچے جو ہیں وہ لاجک کیا ریزننگ مانگتے ہیں ہر چیز کی, ان کو ریزننگ چاہیے ہوتی ہے. یہ ایک جنریشن گیپ ہے جو کہ ہم نہیں مانگتے تھے, ہماری جنریشن ڈفرینٹ تھی. اب جین زی, جین الفا کی بات کریں, انہیں ریزن چاہیے. آپ انہیں کہنا یہ چیز نہیں کرنی تو وہ پہلے کہیں گے کہ ہمیں ریزن دیں, لاجک دیں اس کے پیچھے. یہ چیز کیا وہ اسپیس, کیونکہ جنریشن گیپ اتنا زیادہ آیا ہے, تو کیا پیرنٹس اس جنریشن کو اتنی اسپیس دے رہے ہیں کہ وہ سوال کر سکیں, کوشچن کر سکیں کیوں کیسے, تاکہ ان کے دماغ میں کلیئرٹی آ سکے؟ اس جنریشن میں بہت زیادہ اسپیس دیا جا رہا ہے ٹو کڈس, اینڈ دیٹس دی موسٹ ایکسیلنٹ تھنگ آئی نو اباؤٹ اٹ. آپ سب لوگ بھی کہیں نہ کہیں آپ ایک ایسے ایکسپیرینس ہے, فار ایگزامپل پیوبرٹی, اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ایکسپیرینس فار اے چائلڈ. سوال آیا ہوگا, آپ کو کسی نے جواب نہیں دیا ہوگا, تو آپ کنفیوز رہے ہوں گے. بٹ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپیرینس, زیادہ تر جو آج کل کے زمانے کے پیرنٹس ہیں, یہ وہ اس زمانے کے بچے ہیں جب وہ سوال پوچھنے کی کوشش کرتے تھے, ماں باپ ٹوک کر روک دیتے تھے. آج کل اسپیس دیا جا رہا ہے, اور آپ سب کے ذہن میں بھی سوال ہوئے ہوں گے, اف آئی ایم رائٹ.
بٹ آپ سب کو دبایا جا رہا ہوگا, آپ سب لوگوں کو کہا جا رہا ہوگا کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر, یہ روایات ہے, اسکول میں سوال نہیں کریں, جو سوال زیادہ کر لیتا تھا ٹیچرز پیچھے پڑ جاتی تھی. ریسنٹلی آئی ہیو گاٹ اے تھیٹریکل دیٹ از کمنگ اپ اباؤٹ اسٹڈیز. تو اس میں ایک ٹیچر ہیں, ان کی ایک فیمس لائن ہے کہ ایسے بیٹھو کہ جیسے مجھے لگے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. تو پھر جو میری لائن ہے وہ یہ ہے کہ اگر سمجھنا اور اصل میں سمجھ جانا الگ ہو جائے تو یہ جو سمجھنا اور دیکھنا کہ مجھے سمجھ آ رہا ہے, یہ مین ڈفرینس ہے آج کی اور پرانی جنریشن آف پیرنٹس میں. ہمارے بچوں کو اسپیس دیا جا رہا ہے اینڈ دیٹس این ایکسیلنٹ تھنگ. اور بچوں کو سمجھانا چاہیے, یو شوڈ ایکسپلین ٹو دیم. ہماری بچوں کی کیوں کیوریوسٹیز نہیں ہیں. آپ لوگوں کی جنریشن, ایون دو آپ لوگ اتنے زیادہ اولڈ نہیں ہیں, بٹ یو گائز یور سیلف, آپ لوگ اس ایج میں ہیں دیٹ یو گائز ول میری اینڈ سونر اور لیٹر یو گائز ول بی ہیونگ کڈس. تو آپ ایک ایسی عمر میں جب آپ بچے ہوا کرتے تھے, اس وقت پر زیادہ دیر ووڈنٹ بی مچ آف دیٹ. اور یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا, یو وڈ بی سینگ آپ تو بچے ہو, آپ کو کیسے پتا. میں اپنے ماں باپ سے سنتا ہوں, وہ مجھے خود کہتے ہیں کہ بیٹا ہم جب آپ کی عمر میں ہوا کرتے تھے, اگر ہمیں وہ اٹینشن ملتی, اگر ہمیں وہ رسپیکٹ ملتی, اگر ہمیں وہ پرائیویسی ملتی, اگر ہمیں وہ کیئر ملتی, ایکسپلینیشنز ملتی, تو ہو سکتا ہے ہم آپ کی جگہ پر ہوتے. دیکھیں اسی لیے نا کہ جو ہم نے فیس کیا, اب ہم نہیں چاہتے کہ آنے والی جنریشن وہ فیس کرے, وہ ایشوز فیس کرے, وہ پرابلمس فیس کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے چیزیں اور بہتر ہوں. تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات اس جنریشن کے لیے ہے. اور جو آپ نے بات کی, جو لبرٹی اور اسپیس اس جنریشن کو مل رہی ہے, ظاہر ہے وہ بالکل مل رہی ہے, وہ ہمیں نظر بھی آتی ہے. اور اگین جو اس میں جو ایمفیسس ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ بات کرنی ہے, کانورسیشن کرنی ہے, لاجک ہونے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سمپل کہیں کہ نہیں بچہ ہے یا چھوٹا ہے, یہ ڈفرینس سمجھ نہیں ہے کہ نو, ایج جو بھی ہے کسی نہ کسی لیول پہ آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. اور جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر چیزیں آسان ہوتی ہیں. جی لاسٹلی آئی وڈ سے دیٹ اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ اٹ از اے سائیکل آف نیگلیجنس, اور اگر ہم اس سائیکل کو اوور کم کر رہے ہیں سو اٹس اے ویری بگ پروسیس. اینڈ یہاں پر ماں باپ کا بھی کام ہے, یہاں پر بچوں کا بھی کام ہے, پورے سوسائٹی کا کام ہے, سب نے مل کے اس پہ کام کرنا ہے. بہت شکریہ حسنین پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے, بہت فروٹفل ڈسکشن رہی ہماری. اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ یہ جو ہم ڈسکشنز یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہو. آپ لوگ 1% بھی اگر اس کو آپٹ کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارا مقصد یہاں پورا ہو جاتا ہے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور ابھی جس مہمان کا ہم آپ سے تعارف کروائیں گے, ان کی کہانی آپ سے شیئر کریں گے. اٹس این انسپریشنل اسٹوری. کیسے ایک لیپ ٹاپ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے, اور کیسے ایک لیپ ٹاپ آپ کے پورے خاندان کے لیے ایک بہت زبردست کورس سیٹ کر دیتا ہے, اور کیسے ایک لیپ ٹاپ آپ کے علاقے کے لیے, آپ کے گاؤں کے لیے, آپ کے محلے کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے, اور آپ کو جو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مثال قائم کرتا ہے کہ جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. جب آپ ان کا مثبت استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت آگے جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو آج کی کہانی ہے کرک سے. ماہم بطول ان کا نام ہے جی. ماہم کا تعلق کرک سے ہے, اور ان کے والد نے بہت محنت سے اپنی بچی کو امپاور کیا اور تعلیم ان کو حاصل کروائی. اچھا, ایسے میں جیسے آپ نے لیپ ٹاپ کی بات کی, لیپ ٹاپ اسکیم سے انہوں نے لیپ ٹاپ لیا, اور یہ بھی ظاہر قابلیت کی بیس پہ جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے. تو اتنی قابل تھی کہ ان کو لیپ ٹاپ ملا, جس کے تحت انہوں نے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھا, اور اب جو ہے وہ ایک بینک میں جاب بھی کر رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ سبین ہم ان کا تعارف کروائیں, مزید ان سے بات کریں, ہم کیوں نہ یہ کہانی ناظرین کو دکھائیں. چلیں جی. کیسے ایک لیپ ٹاپ نے زندگی بدلی, آئیے مل کر دیکھتے ہیں. کرک سے پاکستان کی بیٹی ماہم بطول, آئیے ماہم بطول کی کہانی دیکھتے ہیں. لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کے بغیر اعلیٰ تعلیم اور عملی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہے. بالکل ایسی ہی پرائم منسٹر جناب نواز شریف کے لیپ ٹاپ اسکیم سے ملنے والے لیپ ٹاپ نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا. ماہم بطول جو بیٹی ہے وہ جذبات میں مغلوب تھی جب وہ اسٹیج پہ تشریف لائی, کہ جذبات نے ہمیں سب کو بہت متاثر کیا. پرائم منسٹر ایکنالج کرتے ہیں, بیٹا پلیز آپ جائیں. وزیر اعظم ان دا لٹرل سینس والد کی طرح ان بچوں سے پیار کرتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیاں لیڈیز اینڈ جینٹلمین.
یہ کہانی آپ نے دیکھی اور آج جو ہے ماہم بطور آفیسر برانچ آپریشنز خدمات سر انجام دے رہی ہیں ایک نجی بینک میں اور اپنی زندگی کے اس خوبصورت سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور بہت ساری اور لڑکیاں ہیں جن کو موٹیویٹ کری ہیں. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ماہم سے. السلام علیکم ماہم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ماہم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. زندگی کیسی ہے اب, پہلا سوال یہ. اچھی ہے میری زندگی, بہت اچھی ہے کیونکہ مجھے سپورٹ ملتا ہے میرے پیرنٹس کا, میرے جو سبلنگس ہیں ان کا, میرے جو پورا خاندان ہے ان سب کا, اور جو میرا سوشل سرکل بھی ہے ان سب کا ملتا ہے. ماہم 2018 جب آپ کو لیپ ٹاپ ملا اور پھر 2021 میں آپ نے ڈگری مکمل کی, رائٹ, 2018 سے پہلے کیا سوچتی تھی؟ کیونکہ ذرا اس وقت چیلنجز اور تھے, بہت سے وسوسے بھی آتے ہوں گے چونکہ آپ کا تعلق ہے کیماڑی پلوسا سر ایک گاؤں ہے ٹرک کا. میں ضرور چاہوں گا کہ اس گاؤں کے حالات, چونکہ میں ویژول دیکھے بہت خوبصورت گاؤں ہے ماشاءاللہ آپ کا, تھوڑا سا بتائیں اس وقت کیا سوچتی تھیں, کیا بنیں گی, کیا کریں گی, زندگی کیسی ہوگی, مستقبل کیسا ہوگا؟ جب میں نے APC کیا تو میں نے 2 وہ چوز کیے تھے کہ یا میں BBA میں جاؤں گی یا میں فارمیسی میں جاؤں گی. تو بابا نہیں چاہ رہے تھے کہ میں ہاسٹلائز بنوں, تو پھر BBA کا آپشن ہی تھا کیونکہ وہ یونیورسٹی جو میں نے سلیکٹ کی تھی فارمیسی کے لیے وہ ڈی خان میں تھی, تو اس ٹائم حالات بھی کافی خراب تھے. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں, بس میں اپنے علاقے کی یونیورسٹی سے پڑھتی ہوں. جب میں نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا تو مجھے ٹرانسپورٹ کا کافی ایشو آ رہا تھا, بہت زیادہ تھا, کیونکہ کوئی 20-30 منٹ مجھے پیدل جانا پڑتا تھا یا بابا مجھے چھوڑتے تھے, وہاں سے یونیورسٹی کی بس آتی تھی وہ مجھے پک اینڈ ڈراپ دیتی تھی. پھر جو میرے سینئر تھے ان لوگوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا, ان لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کیا اور اپلیکیشن وغیرہ دی کہ نہیں ان کے سٹاف تک بس لے کے جائے گی. تو مجھے وہاں تک پک اینڈ ڈراپ ملی ہے, تو اس وجہ سے اب ہمارے گاؤں بس آتی ہے, مطلب میرے سینئر کی وجہ سے اور پھر میری وجہ سے, کہ میری وجہ سے وہاں پہ بس سٹارٹ ہوئی تھی اور وہ مجھے ادھر لے کے جاتی ہے. اور جب میں وہاں آئی تھی یونیورسٹی میں, جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا تو کوئی وہ سچ ایسا نہیں تھا, بس میں نے کہا تھا کہ میں پڑھوں گی اور کچھ بننا ہے. تو وہاں پہ میں گئی کیونکہ میں نے ساری پڑھائی جو تھی وہ کرک میں کی تھی. تو جب آپ اپنے علاقے سے نکلتے نہیں ہو تو اتنا ایکسپلوجر نہیں ہوتا بندے کا جتنا باہر بندوں کا ہوتا ہے یا بچوں کا ہوتا ہے. تو مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا, وہاں پہ میں گئی ہوں تو میں نے سنا ہے ایم سائنسز کا نام, تو وہ کافی مشہور ہے نا, تو میں نے کہا کہ اب اس کے بعد میں نے وہاں جانا ہے. تو میرے سینئر تھے وہ بہت اچھے تھے, ان لوگوں نے مجھے موٹیویٹ بھی کیا ہے کہ اگر میں پڑھائی کروں گی, اگر میری پوزیشن آئے گی تو یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں میرٹ اسکالرشپ ملتے تھے, تو وہ اسکالرشپ بھی ملا ہے. لیپ ٹاپ کا ایک دن بس لاسٹ ڈیٹ تھا, تو ہمارے سر آیا ہے کہ تم لوگوں نے اپلائی کیا. میں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو اپلائی نہیں کیا. تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے, اور نہ میرے پاس کوئی چیز تھی, نہ لیپ ٹاپ تھا, نہ کچھ تھا کہ میں کرتی. سر نے کہا کہ آؤ میں کرتا ہوں, تو میرے لیے سر نے اپلائی کیا تھا, پھر میرا نام بھی آیا تھا, میں سلیکٹ بھی ہو گئی تھی. آپ کو سیکنڈ ایئر کے نمبر کی بیسس پہ جی اس پہ ملا تھا, کیونکہ ہمارے فرسٹ ایئر کا نہیں, فرسٹ سیمسٹر کا وہ نہیں ہوا تھا, ریزلٹ ابھی تک نہیں ڈکلیئر ہوا تھا, تو اس وجہ سے پھر سیکنڈ ایئر کے بیس پہ جی میرٹ بیس, اور نہیں وہ تو ملے تھے میرٹ بیس پہ. بالکل ایسے ہی. اچھا میم, جب آپ ٹرانسپورٹ کا ایشو تھا, جب آپ پڑھائی کے لیے جاتی تھی تو اور بھی بچیاں ہوتی تھی جو ساتھ جاتی تھی؟ نہیں, ہمارے گاؤں سے پہلی لڑکی میں, مطلب اور یونیورسٹیز میں تھی پر وہ کرک یونیورسٹیز میں نہیں تھی. کرک میں نہیں تھی؟ جی کرک یونیورسٹی میں کوئی نہیں, اس ٹائم نہیں جا رہی تھی. اچھا, اور آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم کتنا چینج نظر آیا, اسپیشلی جب ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہوا؟ کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے بہت ساری بچیوں سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ یہی بتاتی ہیں کہ ہم پڑھ اس لیے نہیں سکے کیونکہ اسکول بہت دور تھا, کالج بہت دور تھا, یونیورسٹی بہت دور تھی. جی ہمارا جو تھا وہ ہے 34 to 37 کلومیٹر, تو یہ اگر ہم لوکل جاتے ہیں تو کوئی 1.5 گھنٹہ لگتا ہے, 1.5 سے بھی زیادہ لگتا ہے. تو اگر ہم یونیورسٹی تو 4 بجے آف ہوتی ہے, 4 بجے کے بعد تو ہمارے گاؤں کی گاڑیاں ملتی نہیں ہے. تو پھر یہی ایک تھا. اب تو بہت ماشاءاللہ بہت زیادہ بچیاں جاتی ہے, بہت زیادہ جاتی ہے, کیونکہ بس آتی ہے ہمارے علاقے, تو وہاں سے بچیوں کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے. یونیورسٹی جانا تھوڑا سا آسان ہو گیا, بہت آسان ہوا ہے. اور ذرا ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں اب تو ہمارے علاقے کو الگ سی بس ملی ہے, مطلب اتنی زیادہ بچیاں جاتی ہیں. لیکن نا اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. آپ کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونا, سینئرس کا اس پر بات کرنا, پھر بس کا آپ کے اسٹاپ تک آنا, پھر آپ جب بس تواتر سے آئے گی تو ظاہر بچیاں پھر پہنچ پاتی ہیں یونیورسٹی کی. اب جیسا سبین نے بھی بات کی, ہم اکثر آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جب بات کرتے ہیں تو بچیاں اسی لیے تعلیم سے دور ہو جاتی ہیں کہ
کمیوٹ ایز اے چیلنج، اسپیشلی دور دراز علاقوں سے متعلق جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ماہم، ظاہر سفر چلتا رہا، ماشاء اللہ آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ پھر ایک بینک میں آپ کی جاب ہو گئی، آپ کنٹینیو آپ نے اس سے ماشاء اللہ کر رکھا ہے. 2 منتھ پہلے ایک ایونٹ ہوا جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب موجود تھے، اور اس میں آپ کی کہانی جو ہم نے شروع میں دکھائی ہے وہاں پہ پلے بھی ہوئی، اور پھر آپ کے جو ایک ویژول سامنے آیا وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایک دم سے ایک وہ سینٹیمنٹ جو تھا، میں ضرور چاہوں گا کہ کیا سوچ رہی تھی؟ میں بس وہاں پہ بیٹھی تھی جب میری ڈاکومنٹری چلی ہے، جب میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے ڈاکومنٹری میں، تو اس کے پیچھے جو وہ مطلب ہم میرا جو تعلق ہے وہ ایک پسماندہ علاقے سے، اتنی ریسورسز وہاں پہ نہیں ہے. جب میں نے دیکھا ہے اور میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہی بیٹھی تھی دوسری چیئر پہ، تو مجھے وہ لگ رہا تھا کہ اگر میں آج یہاں پہ پہنچی ہوں تو یہ میرے بابا اور میری امی کا وہ ہے نا. بابا فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں تو بیک پہ امی ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے بس میں نے بابا کو دیکھا ہے، میں نے کہا بس وہ میں ایموشنل ہو گئی کہ اس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ میں آج یہاں پہ پہنچی ہوں اور اتنے بڑے ایونٹ میں میں آئی ہوں اور پرائم منسٹر کے سامنے کھڑی ہوں. تو میں اسٹیج پہ گئی ہوں. اس اسٹیج پہ جب میں جا رہی تھی تو میں نے خود کو کہا کہ نہیں، کام ڈاؤن، ریلیکس ہو جا. میں نے خود کو ریلیکس کیا. میں جب اوپر گئی ہوں اسٹیج پہ تو مجھ سے نہیں ہو رہا تھا، بس میں نے کہا کہ نہیں، بات ہی نہیں ہو رہی تھی وہاں. مجھے رونا ہی آ رہا ایموشنز کو جی ایکسپریس کیا نا. ہاں نہیں، پھر میں نیچے آئی ہوں تو پھر بھی مجھ سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی میں رو رہی تھی. پھر تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جب ایونٹ ختم ہوا ہے تو جب ہر کوئی مجھ سے مل رہا تھا تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے، میں وہاں پہ بھی رو رہی تھی. میری بہن میرے ساتھ تھی تو وہ کہتی تھی کہ اب تو چپ کر جا. میں نے کہا کہ نہیں، اب میں نے صحیح رونا ہے کہ سارا وہ جتنا ہے وہ نکل جائے تو پھر میں ریلیکس ہو جاؤں گی. اچھا، ایک چیز بڑی خوبصورت ہوتی ہے، میں لڑکیاں مجھ سے بہت ریلیٹ کر سکتی ہوں گی میری اس بات سے، کہ ماں کا ساتھ تو بچوں کے ساتھ ہوتا ہی ہے ہمیشہ. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں والد کا بھی ہوتا ہے ظاہر ہے، لیکن جہاں پر میں نے دیکھا بیٹی کے ساتھ والد کھڑا ہو جاتا ہے نا، وہاں پر بیٹی کی پوری قسمت بدل جاتی ہے. کیونکہ وہ جو آپ کو سپورٹ ملتی ہے نا ہیڈ آف فیملی کی طرف سے، وہ اپنے باپ کی طرف سے جو آپ کو سپورٹ ملتی ہے وہ آپ کو بہت آگے لے کر جاتی ہے. پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی، یا باہر کے لوگ اگر کوئی بات کر بھی رہے ہو نا، آپ کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، وہ چیز اتنی میٹر نہیں کرتی کیونکہ آپ کا باپ سایہ بن کے آپ کے ساتھ کھڑا ہے. سو آئی تھنک یہ بڑی خوبصورت سی چیز ہے، اور پروبیبلی شاید یہی چیز آپ کو بھی اس نے سینٹیمنٹل کیا. اگر میں آج یہاں پہ بیٹھی ہوں نا تو یہ میری بابا کی وجہ سے ہے. کوئی بھی نہیں مطلب مجھ سے وہ سوال نہیں کر سکتا کہ تم یہاں کیوں گئی ہو، تم کیمرے میں کیوں آئی ہو. کوئی بھی نہیں وہ پوچھ سکتا، کیونکہ پتہ ہے ان کو کہ ان کے بابا نہیں منع کرتے ان کو. کیونکہ وہ بیریئر آپ کے بابا نے قائم کر دیا. جی قائم کیا. کیا. آئی ایم شیور کہ یہ آوازیں بابا کے کانوں تک پہنچتی تو ہوں گی، کیونکہ ہوتا ہے کچھ کلچرل بیریئرز بھی ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ہاں ایک سوچ بھی ہوتی ہے جو کہ بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. جو آپ کے والد صاحب نے کیا ظاہر ہے اس پہ بیریئر بن جانا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ نہیں، وہ آواز بچوں کے کانوں تک نہیں جائے گی. میرے تک پہنچ تو رہی ہے لیکن میں یہیں سے اس کو پیچھے بھیج دوں گا. تو یہ تو ہوتا رہا ہوگا. میں سب سے بڑی ہوں تو بابا کے ساتھ کافی اٹیچ تھی. بابا جہاں بھی جاتے تھے مجھے لے کے جاتے تھے. اسکول جب میری اسکولنگ تھی تو میں بابا کے ساتھ ہی جاتی تھی اسکول. تو ایک دفعہ وہ ہوا تھا کہ ہم نے کچھ اسائنمنٹ وغیرہ دینی تھی تو وہ پرنٹ کرنے کے لیے دیے تھے، تو میں چپ تھی، مطلب کہ بابا وہ کرے، اس کے ساتھ آرگومنٹ کرے. تو بابا نے میں گئی ہوں تو بابا نے مجھے ڈانٹا ہے کہ تمہیں میں نے اس لیے آزادی دی ہے کہ تم بات نہیں کر سکتی، تم چپ کھڑی تھی، میں لگا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کو بولنے اس لیے دیا کہ آپ بڑے تھے. اس نے کہا کہ نہیں، آپ خود بولو گی، مطلب میں نے آپ کو یہ سکھانا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ بنو، آپ لوگوں کے ساتھ بات کر سکو. ہم دوسرے دن آئے ہیں تو وہ اسائنمنٹ میں نے لینی تھی، میں نے ایسے ہی وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کہ نہیں، آپ نے میرے دوست کو 200 کی دی ہے، مجھے 400 کی کیوں دے رہے. جب ہم گئے تو بابا کہتا ہے شاباش، اب ہے نا. تو پھر اس کے بعد میں صحیح ہوئی ہوں نا، موٹیویٹ. اور دیکھیں یہاں پر آپ لڑکی کو امپاور اسی طرح کرتے ہیں. جب میں گھر سے جب کہتی ہوں نا گھر سے چیز ہوئی یہ کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے جب ساتھ ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا باپ، آپ کا ہسبینڈ، جب وہ ساتھ ہوتا ہے تو اکثر آپ کہیں نہ کہیں نیچرلی آپ سپریس ہو جاتے ہیں. کلچر جو ہمارا بنا ہوا ہے اس پرسپیکٹیو سے کہ مرد ہی ڈیل کرے گا، ضرور مرد ڈیل کرے. لیکن جہاں پر آپ کے رائٹس کی بات ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس لاجک ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، اس ڈیکورم کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں وہاں پہ. یا بجائے اس کے سبھی دیکھیں نا، جب والد صاحب یا بھائی یا ہسبینڈ جو بھی رشتہ آپ کے ساتھ موجود ہے، وہ پہلے آپ سے پوچھے گا، پھر وہ آگے بتائے گا، پھر وہاں سے ایک بات آئے گی، پھر آپ دوبارہ پوچھیں گے، پھر آپ بتائیں گے. تو بہتر ہے کہ ڈیل کرو، اٹس یور ورک، جسٹ ڈو اٹ، سے اٹ.
تو بابا کہتے تھے نا کہ ہر ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گا, آپ لوگوں نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. میں یہاں آئی ہوں کرک سے یہاں تک تو سب کچھ میں نے خود کیا ہے, اپنی بہن کو ساتھ لائی ہوں, بھائی ہے اسلام آباد میں, اس کو بتایا بھی, مطلب پتہ تھا ان کو کہ وہ آ رہے نہیں, میں نے کہا کہ میں خود کرتی ہوں. زبردست. تو ادھر جاتی ہوں. تو ایک ہی ہوتا ہے کہ بابا نے ہمیں ایک اعتماد دیا ہے, ان کا بھی ہم پہ ٹرسٹ ہے, تو کچھ لمٹ ہے تو میں ان لمٹس میں رہ کے سب کچھ کرتی ہوں. اس ٹرسٹ کو آپ نے بریک نہیں کرنا ہوتا. ہم تھوڑا سا اگر آپ شیئر کر سکیں ہم سے کہ جب ہم کہتے ہیں نا زندگی بدل گئی, اور ذرا ابھی تو آپ نے بہت آگے مزید جانا ہے, بچپن کی فائنینشیل کنڈیشنز اور آج جب اپنے آپ کو دیکھتی ہیں اور آج کے جو حالات ہیں, کتنا فرق ہے؟ فرق تو ہوتا ہے, مطلب اب تو میری اپنی کمائی ہے. بابا سے میں لیتی تھی پیسے تو میں سوچتی تھی, کیونکہ میں سب سے بڑی تھی تو 4 چھوٹے تھے پیچھے, ان کی ہائی اسکولنگ تھی تو ان پہ کافی زیادہ خرچ ہوتے تھے. تو میں سوچتی تھی کہ میں یہ چیز لوں گی تو اس کا فیس دینا ہے, یہ کرنی ہے, وہ چیز کرنا ہے, یہ وہ وغیرہ. اب تو میرے پاس اپنے ہوتے ہیں, دڑ لگاتی ہوں, وہ ایشو نہیں ہوتا. نہیں سوچتی اب بھی میں ہوں, مطلب کیونکہ بابا اب ریٹائر ہو گئے تو اب میں پھر سے سوچتی ہوں کہ نہیں, کیونکہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے اور چھوٹی بہن جو ہے ان کی ابھی رہتی ہے نا, یونیورسٹی لائف ہے ان کی, تو ذرا ذمہ داری آپ نے بھی اٹھانی ہے, اور وہ احساس تو میں کہتی ہوں کہ اب تو یہ ہے کہ بابا کی پینشن آ گئی تو سیلری کا آدھا حصہ, آدھے سے بھی کم آئے گا, تو میں اس کے لیے سوچتی ہوں. پر یہ ہے کہ اب میں بابا سے نہیں مانگتی. ویسے بابا کہتے ہیں کہ نہیں آپ اپنی سیونگ کرو, مجھ سے مانگا کرو, میں دوں گا. اور میں جہاں جاتی ہوں تو کہتے پیسوں کی ضرورت ہے دے دوں. وہ ہمیں پیار سے کہتے بچوکایا پیسے دے سر اشتادی پشتو میں وہ بولتے. میں کہتی ہوں نہیں میرے پاس ہے, نہیں ہوں گے تو میں آپ سے لے لوں گی. آئی کین فیل اٹ کہ جب ایک والد کو اس کی بیٹی یہ کہے نا کہ نہیں آئی ہیو مائی اون منی, تو آئی مین یہ ایک ایسا مومنٹ ایک والد کے لیے ہوتا ہوگا کہ جس کے لیے الفاظ نہیں ہیں. بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایک اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ہاں ہماری بچی کو کسی کے مانگنے کی ضرورت ہے, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے. اچھا مام تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں ہمیں, کیسا بچپن آپ کا گزرا, اس ٹائم کیا فیلنگس ہوتی تھی تھرو آؤٹ, تھوڑا اس بارے میں بتائیں. جب مجھے پتہ چلا ہے, مطلب کوئی تھرڈ کلاس میں تھے ہم, سیکنڈ میں میرے بابا کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا 2005 میں. تو میں بابا کے ساتھ کافی اٹیچ تھی. کوئی ایک ہفتہ ہم نے اپنے بابا کو دیکھا بھی نہیں تھا, کیونکہ اس کا کافی سخت انجری آئی تھی, پاؤں اس کا ٹوٹ گیا تھا. تو وہ ہاسپٹل میں تھے. جب وہ ہاسپٹل سے اس کا آپریشن وغیرہ ہوا تھا, اس ٹائم اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی, وہ جو بڑے راڈ لگے ہوتے ہیں وہ سب چیزیں لگی ہوئی تھی. تو وہ کافی مشکل ٹائم تھا ہمارے لیے, کیونکہ میری جو چھوٹی بہن ہے وہ پتہ نہیں کچھ مہینوں کی تھی, 5-6 مہینوں کی تھی, اور میں بھی میں 7 سال کی تھی, اتنی تھی. پر مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ ہوا ہے کچھ. اور امی کے اوپر, کیونکہ گھر بھی ہمارا اتنا نہیں تھا, ہم نے 1-2 کمرے بنائے تھے الگ سے بس, اور 4 دیواری بھی ٹھیک سے نہیں تھی, اور واش روم کا بھی وہ ایشو آ رہا تھا. مطلب گاؤں میں تو ایسے ہوتے ہیں نا, اور فائنانشیلی بھی اتنے وہ اسٹرانگ نہیں تھے کہ میں کہوں کہ بابا وہ کرے. جب بابا آئے ہیں تو میں اس سے مل نہیں رہی تھی, کیونکہ میں اس کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتی تھی. بابا نے اتنا انسسٹ کیا کہ اس کو لے آؤ, میں نہیں جا رہی تھی. پھر کچھ دنوں بعد میں گئی ہوں, ملی ہوں. تو اس کے بعد بابا کو بس, بابا گھر میں ہوتے تھے, بابا نے یہی سوچا تھا کہ میں اپنے بچوں کو ایک لائن پہ لے کے جاؤں گا. تو اس ٹائم سے بس ہمارے دماغ میں, مطلب وہ ہمارا وہ تھا کہ ہم سیدھے راستے پہ جائیں یا بگڑ جائیں. تو بابا نے کہا کہ نہیں, ان کو میں سیدھے راستے پہ لے کے جاؤں گا. پھر ہمارے دماغ میں بس یہ ایک بات بٹائی ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے کچھ بننا ہے, پڑھنا ہے, کچھ بننا ہے. اگر ہمارے چاچی کا گھر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, ادھر جاتے تھے تو ہمیں کہتی تھی تم لوگ چکر لگانے جاتے ہو, تم لوگ انجوائے کر. میں نے کہا کہ کون سا ہم مری اسلام آباد گئے, چچی کے گھر تو گئے, اتنی ڈانٹ پڑتی تھی. پھر آتے ہیں کوئی جب ہم 5th کلاس میں تھے تو 6th کلاس میں کیپی گورنمنٹ کے سائڈ سے ایک ٹیسٹ ہوتا تھا ایٹا. وہاں سے کیپی کی جو ٹاپ 10 اسکول ہے وہاں سے بچوں کو 6 سے لے کے 2nd ایئر تک مفت تعلیم دی جاتی تھی, اور ساتھ میں اسکالرشپ بھی دیا جاتا تھا. تو بابا نے مجھے اور میں اور میرا بھائی جو تھا وہ ایک ہی کلاس میں تھے. میں بڑی تھی پر میں کمزور تھی اور میرے پاؤں کا تھوڑا مسئلہ تھا. اب تو میں صحت مند ہو گئی ہوں. اس ٹائم میں کافی چھوٹی تھی. تو بابا کہتے تھے کہ نہیں یہ اکیلی اسکول نہیں جا سکتی, تو اس کے بھائی کو میں اس کے ساتھ
मतलब एक दोनों को साथ ही वो करवाऊंगा, एडमिशन करवाया जी। तो हम दोनों को सही पढ़ाया था। उस टाइम पीटीवी में मुझे याद ठीक से नहीं है, पीटीवी पे एक ड्रामा चलता था कोई जुमेरात के दिन, तो उसके लिए हमें सिर्फ 1 घंटा छुट्टी मिलती थी, सुबह से लेके शाम तक, शाम से कोई 11-12 बजे तक हम पढ़ते थे। उस टेस्ट की तैयारी के लिए हम इतना तंग होते थे कि ये क्या है, कहाँ हम फंस गए, सब लोग पढ़ते नहीं, खेलते कूदते, और हमें यहाँ पे किया। जब हमारा टेस्ट हुआ तो मैं तो रह गई, और मेरा भाई का वो क्लियर हो गया था। तो वो भी बाबा की वजह से हुआ था, उसकी अच्छी स्कूलिंग हुई थी पेशावर में, तो मैंने तो उधर ही फिर ज्वाइन किया था। मतलब जो भी था, बस मेरी यही ज़िंदगी थी। और ये था कि मेरी फीमेल कज़न मेरी एज की नहीं है, तो सारे मेरे भाई, मामू वगैरह, इन लोगों के साथ मैं मेल के साथ वो हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, तो एज कम्पेयर टू फीमेल मैं मेल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। वो अपब्रिंगिंग आपकी ज़रा डिफाइन करिए। वो है ना, बाबा के साथ, बाबा जब मैं छोटी थी, भाई के साथ आप गई क्लास में भी? हाँ, भाई, जहाँ भाई के दोस्त होते थे मैं वहाँ जाती थी, हमारे कज़न थे तो भाई वहाँ जाता था, मैं उनके पीछे जाती थी उन लोगों के साथ, क्योंकि फीमेल कज़न नहीं थी हमारी, हाँ, एज फेलो नहीं थी। एज फेलो था तो मेरा भाई था, तो उनके वो जाता था कहीं तो मैं उनके साथ ही जाती थी। तालीम में फिर भाई आगे निकल गया या आप आगे निकल गए? नहीं, मैंने पहले वो की है ना डिग्री, क्योंकि उसने मेडिकल के लिए एक वो किया है, वेस्ट किया है, एडमिशन लेट हुआ जी, ठीक है। तो मैंने पहले कंप्लीट कर ली डिग्री। भाई क्या कर रहे हैं? भाई जो है अभी उसकी लगी है जॉब, ओके, अमेरिकन लैंग्वेज में उसने एमएस कर लिया, और अभी 1 महीना हुआ है कि उसकी गांव में जॉब। यूएस हिस्ट्री में उसने एमएस किया है जी, अमेरिकन लैंग्वेज में। अमेरिकन लैंग्वेज में जी, अमेरिकन लैंग्वेज। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त जी। लेकिन चले वो है कि उसने भी कहा कि मैं जारी रखूंगा, हालांकि वो वही बात है ना, ख्वाहिश होती है ना, अच्छा ये स्पेसिफिक डिग्री है, ये स्पेसिफिक फील्ड, लेकिन बाय द टाइम आप डिसाइड करते हैं। मेरा और उसका ये था कि मतलब मैंने तो मेडिकल का टेस्ट दिया ही नहीं था, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था। मैं पढ़ाकू बच्ची थी ही नहीं। मैं उधर ये था कि मेरी जब कॉलेज में एडमिशन हुई तो वहाँ पे सारी फीमेल्स टीचर थी, कोई एजुकेशन का वो नहीं था, तो मैं काफ़ी तंग होती थी कि मतलब सर लोग नहीं है और लड़की भी नहीं है, तो काफ़ी मुझे वो इरिटेशन होती थी। एक ही हमारे सर थे फिज़िक्स के, उसकी क्लास होती थी तो मैं खुशी खुशी लेने जाती थी उसके क्लास में। काफ़ी जब मैडम की क्लास होती थी, उसकी किसी और सेक्शन के साथ क्लास होती तो मैं सर से कहती कि आपने मुझे बुलाना है, मैंने आपके क्लास में आना है, मैंने बंक मारना है यहाँ पे। तो मैं वहाँ जाती थी सर लोगों के साथ, मैं वो थी, पर मैंने पढ़ा नहीं था। जब अबू मेरा एडमिशन दिलवा रहे थे यूनिवर्सिटी में, उसने मुझसे कई दफ़ा किया, एडमिशन दिलवा रहा हूँ पर पढ़ना है तुम, एडमिशन दिलवा, वो लेकिन पढ़ लिया ना, देखिए आपने। हाँ ना, हाँ, वो अलग बात है, हमें हमेशा ये लगता है कि हमारा पोटेंशियल और था, हम और बेहतर पढ़ सकते थे। इमाम, इट्स ग्रेट टू हैव यू। लास्टली मैं अक्सर गेस्ट से मैसेज लेता हूँ, बट इन योर केस मैं चाहूँगा कि आप कोई बात जो अपने वालिद साहब के लिए करना चाहती हूँ। दैट्स योर कैमरा, ही इज़ लिसनिंग टू यू। आप क्या कहना चाहती हैं वालिद साहब? मैं तो अपने वालिद साहब की, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत से सेक्रीफाइसेस दिए। उसने 36 ईयर वो जॉब की है, उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है। मतलब वो ये जब मैं ईद की शॉपिंग करने के लिए जाती थी, वो कहते कि नहीं आप लोग अपने लिए करो, मेरे लिए कुछ ना लेके आओ। मैं ज़बरदस्ती लेके आती थी। और अम्मी भी ऐसी है, बैग पे सारा जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है तो वो मम्मा ने की है, जो कुछ भी मिला है, तरबियत, अखलाक। हम किसी चीज़ पे मूड बना लेते कि ये हमारे घर क्यों आए, तो अम्मी तो अभी भी हमें डंडे से मारती है। हाँ, पठान अम्मी ऐसी होती हैं। जो मैं सबको बोलती हूँ ना कि अक्सर लोगों को कहती हैं अम्मी नहीं इजाज़त देती हैं। आपको डंडों से मार पड़ी है? डंडों से मारनी पड़ती है, अब मैं ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ। पहले पड़ी भी है? काफ़ी हद तक पड़ी। मुझे सेकंड ईयर तक नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ी है। मुझे यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ी है। और मुझे मेरे छोटे बहन, हाँ, बेलन। किस बात पे आपको आखिरी बार बेलन से मार पड़ी? तो बंदा जब यूनिवर्सिटी लाइफ में होता है तो बंदा कहता है कि बस हूँ तो मैं हूँ ना। तो पता नहीं कोई बात थी कि हमारी बहस हुई थी। मेरा जो दरमियान वाला भाई बीच में जो है, शयान नाम है उसका, तो उसका कोई था, उसकी और मम्मा की कोई वो नोक जोक हो रही थी बीच में। मैं बड़ी हूँ ना, तो मैं बीच में बोल लेती थी, तो फिर बड़ी आपको बड़ी मुझे मीडिएटर का किरदार क्यों अदा कर? नहीं, अच्छा वो है, मुझे बीना और अफरान की वजह से भी बहुत ज़्यादा पड़ी, क्योंकि उनको अम्मी जाती थी मारने तो मैं कहती थी कि आ रही है,
تو وہ ہمارے کمرے جو ہے بیچ میں سے ان کا وہ ہے دروازہ ہے، تو وہ ایک کمرے میں ہوتے تھے، امی جاتی تھی تو یہ دوسرے سے نکل آتے، تو پھر وہ مجھے پکڑ لیتی تھی کہ آپ نے ان کو بگایا ہے۔ کیسے کی مار آپ کھاؤ؟ ڈیفینڈ کرنے میں ہم کو زیادہ مار پڑی ہے بھائیوں کو، لیکن بھائی اب اتنی قدر کریں، آئی ایم شور کرتے بھی ہوں گے، لیکن یہ ساری سٹوریز یاد کریں اور زیادہ قدر کریں۔ آپ کو اس بیلن سے بچانے میں ماہم کا بہت کردار رہا ہے۔ نہیں، وہ بینا اور افنان کو بچایا۔ بڑا بھائی جو ہے وہ تو میرا کافی شریف سا ہے۔ چلے اس سے کم مار کھائی ہے؟ نہیں، وہ اس کو تو پڑھتی بھی نہیں تھی، پڑھتی بھی نہیں تھی؟ ہاں، وہ تو باہر تھے، کچھ دنوں کے لیے گھر آتے تھے پھر چلے جاتے تھے۔ شایان کو کافی پڑھی ہے، مطلب بینا کو پڑھی اور آپ کو پڑھی ہے؟ بینا لوگوں کو، ہاں بینا لوگوں کو پڑھتی تھی، نہیں بینا لوگوں کو کسی کے میں کھا جاتی تھی۔ یعنی اگر کہا جائے کہ سب سے زیادہ مار کھائی ہے گھر میں تو وہ آپ ہیں؟ جی جی دیکھیں ماں کی مار کھائی ہے تو کتنا آگے نکل گئی ہیں وہ۔ مام تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھیں، اٹس سو گریٹ ٹو ہیو یو۔ یہ مار کھانے والی دو خواتین ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کو تو جیسے مار پڑی نہیں ہے کبھی۔ نہیں، میں خواتین کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں ویسے بات ناظرین، رمضان ویسے بہت پڑی ہے، سچ بول دیا، رمضان یاد کرا، بہت پڑی ہے مجھے بریک بھی۔ کی طرف بڑھتے ہیں، جی سٹے ود اس۔ ویلکم بیک، رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید۔ ایک بہت ہی زبردست مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ 5 سال پہلے وہ آئے تھے پاکستان نائجیریا سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر ایسے پاکستان کے رنگ میں رنگ گئے کہ اب ان کی جو اپنی ایک پاکستانیت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اردو بڑی اچھی بولتے ہیں، دوسرا گھر ہے، یس اردو بہت اچھی بولتے ہیں، اور کیا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں انسٹاگرام پہ، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ چھائے ہوئے ہیں۔ ایک تو ان کا اسٹائل بڑا مزے کا ہے، ان کی لک بڑے مزے کی ہے۔ نام ان کا ذرا مشکل ہے، ہم ٹرائی کرتے ہیں ہم ٹھیک نام پروناؤنس کریں۔ ہاں، کایوڈے پلومی ریڈوان۔ تو لیٹس ویلکم ہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ نام ٹھیک پروناؤنس کیا میں نے آپ کا؟ بہت ٹھیک ہے یہ تو، لیکن آپ روزانہ کی بنیاد پہ کسی ایک کو ٹھیک کرواتے ہوں گے۔ You tried so much. بہت اچھا، بہت اچھا تھا۔ چلے شعیب، آپ کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے ان کو؟ یار 8۔ چلو 2 نمبر کے ایکسنٹ کے کٹے نا، اٹس اوکے۔ 2 نمبر ویسے بھی ٹھیک نہیں۔ ایکسنٹ نہیں ٹھیک، ایکسنٹ اچھا کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سے اٹ؟ کایوڈے پلومی ریڈوان۔ کایوڈے پلومی ریڈوان۔ جی اب تو ٹھیک بولے میں نے۔ ابھی ٹھیک ہے، ابھی 10۔ اچھا اب بتائیں 5 سال پاکستان میں کیسے رہے؟ یار پاکستان بہت اچھے ہیں نا۔ You know the situation with Pakistan is a lot of people think Pakistan is not a good place to be. Because firstly, when I was coming to Pakistan, a lot of people told me, what are you going to do in Pakistan? Okay. I told them, it's my wish to explore other places. It doesn't have to be that I go to the Europe, I go to some other countries, but being to explore Pakistan has been a blessing for me ever since I came here, because I never expected what I saw. پر یہ جو پہلا خیال پاپ اپ ہوا کہ اچھا مجھے پاکستان جانا ہے، چونکہ دیکھیں آپ نے یورپ بھی وزٹ کیا ہوا تھا، پاکستان جانا ہے، وہاں پر پڑھنا ہے، جب آوازیں آس پاس یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان جاؤ گے، وہ خیال کیسے آیا تھا؟ When I was coming, I was a little bit scared نا۔ تھوڑی سی مسئلہ ہے، میری امی کی بولو یار کیوں جانا ہے پاکستان، why are you going to Pakistan؟ ٹھیک ہے، میں بولو یہ اسٹڈیز کرتے ہیں نا، ابھی پاکستان میڈیا بہت اچھی ہے نا، so I want to explore. So when I came to Pakistan, الحمدللہ بہت بڑا سکون ہے یار، بہت ماشاء اللہ بہت اچھا والا لوگ ہے نا، کھانا بھی اچھے ہے، people is good, everything is good, so overall بہت اچھا لوگ تو ہے۔ کھانوں میں ان 5 سالوں میں سب سے زیادہ کیا چیز کھائی ہے جو پسند دل کرتا ہے روز کھائیں؟ میری بیسٹ ہے بریانی، بریانی، چکن بریانی۔ چکن بریانی، اسپائسی اور نان اسپائسی؟ بھائی میں افریقی بھائی، اسپائسی بہت ہے، اسپائسی۔ میرا خیال ہے اسی وجہ سے زیادہ پسند بریانی کھانے زیادہ یہاں کے، کیونکہ یہاں بھی اسپائسی کھانا پسند کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک کھانا ہے نا افریقہ، جولوف رائس، سیم بریانی، بہت اس کی اسپائسی بہت چینج ہے۔ اچھا پاکستانی اسپائسی کھام ہے، بٹ نائجیرین اسپائسی بہت تیز ہے یار، بہت اور چلی، یہ ریڈ چلی کی یار وہاں پہ زیادہ اسپائسز ہیں؟ ہاں زیادہ، بہت زیادہ۔ بہت بریانی زندہ باد بھائی، بریانی زندہ باد ہو گئی ہے، کیا بات ہے۔ بریانی میرا خیال ہے کوئی بھی دعوت پہ بلائے تو ان کو بریانی جو ہے وہ لازمی کھلائے، ٹھیک ہے؟ اچھا آجا، I'll make biryani for you anytime you want. I can make biryani now. I am Pakistan میں ہوں، پاکستانی بھائی۔ ہاں تو آپ کو بنانی بھی آتی ہے؟ ہاں آتی ہے بھائی، خود کوکنگ کر لیتے ہیں؟
Sharif cooking, bhai, main chef hu, bhai. ओए होए कमाल। Masaya karayenge. तो क्या बिरयानी सबसे अच्छी बनाते हैं? सबसे अच्छी. सबसे बातें? अच्छी? अच्छी. बिल्कुल. और बातें अच्छी बनाते हैं? जरूर. 100%. अच्छा, कौन कौन सी जगह विजिट की हैं अभी इन 5 सालों में? कौन सी जगह सबसे अच्छी लगती हैं आपको? Yeah, I have been to Anja, I've been to Peshawar, I've been to Murray, I've been to Natia Gali, I've been to क्या नाम है इसका? Kuwait. Okay. A football competition there because I play football. Okay. So I've been, most especially I love Swat. Okay. So like the Pathans are very very welcoming people. So if you go to Swat, you will enjoy it. That's very true. 100%. I'm not पूरा पाकिस्तानी बड़ा हॉस्पिटेबल है, बट स्पेशली हम नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे हमें हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इतनी जगहों पर गए, सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह कौन सी लगी? That's a tough one, bro. Because like right now my followers might be watching me, but Punjabi, bhai. पंजाबी। पंजाब। ओके, दैट्स नाइस। सही है, अपनी अपनी चॉइस, अब चॉइस है ना, लेकिन अब सारी जगह देखो ना, वो इस सवात वजह को से भी वो इस वजह से भी कहते हैं कि पंजाब में बड़ा लाइवली सा माहौल भी होता है एक तरह का, और पंजाबी खुद भी बड़े लाइवली होते हैं ज़्यादा, मतलब बाकी सब लाइवली, माफ़ कर दे मुझे, लेकिन पंजाब के लोग थोड़े ज़्यादा लाउड होते हैं, लाइवली इन अ पॉजिटिव वे, तो प्रॉब्ली इसलिए आपकी पर्सनालिटी भी Yeah, ऐसी है। Punjabi, they're good people, you know. If you meet a Punjabi person, like a genuine Punjabi person, you would know the reason why they are called Punjabis. Well, but to be very honest, I have so many Pathans. Zyada Pathan dost hai, okay? But yaar, Pathan, yaar, Allah maaf kar, bahut tez maro, yaar. They are very, very tez. I mean, any little thing, naraz. बहुत पंजाबी बहुत काम है यार। अरे यार पठान इलाका मेरा भाई। आप नाराज करते होंगे ना, आप पठानों को नाराज करते होंगे तो नाराज नहीं, वो हो कह रहे हैं वो फौरन हो जाते हैं छोटी छोटी बातों बहुत पे तेज नाराज। है पठान बहुत तेज है, बहुत पंजाबी काम हाँ, पठान लोग बहुत हैं। तेज है, मुझे तेज मजा आ रहा है सुन के ये है बात। क्या बात है। थोड़ा सा बताएं मुझे, आपका हेयर स्टाइल बड़े मजे का ना, यूनिक सा हेयर स्टाइल है, इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल नहीं होता? मुश्किल नहीं है, सिर्फ जस्ट शैम्पू बस। That's it? तो वो तो नेचुरल ये natural है भाई, natural बाल है वैसे वो भाई। करना नहीं होता गोल गोल? ये भी नेचुरल है भाई। अच्छा। हाँ, आर्टिफिशियल नहीं भाई। नेचुरल होता है ये? नेचुरल चेक कर दो। जाओ आज जाओ चेक करो, देखो विक शिक तो नहीं है कहीं, चेक करो विक शिक तो नहीं है। नेचुरल है भाई। वो नेचुरल है। हमें देखिए ब्रेड्स बनानी पड़ती है, बचपन में मुझे याद है हम पता कैसे बनाते थे ये आर्टिफिशियल है ना, बहुत आर्टिफिशियल, ये वाला छोटी छोटी, आर्टिफिशियल बहुत बड़ा, ये फिंगर साइज है ना। ठीक है। So some people they want to have something like this, but it's not for everyone. So they go ahead to the salon, get braids, bagara Yes. bagara. So it's different. This one is like from birth, naturally. Even if I cut off the hair, it will still grow back to Like the this. same way. Yeah. अच्छा, हम बचपन में ना बाल गीले करके तो वो इसी तरह से पूरी ब्रेड्स बनाते थे, पतली पतली सी, और फिर सो जाते, सुबह उठ के ये सोच रहे थे कि ऐसे बाल होंगे। खैर ऐसे नहीं बनते थे, लेकिन क्लोज जो है वो कुछ बन जाते थे। कोई कुछ मसला ना कुछ नहीं बन है। जाता था। मैं ये वाला चमक दे, I cut. हाँ, बस सही है। कितना जबरदस्त। फ्रीक्वेंट नाइजीरिया का विजिट होता है? Yeah, I visit Nigeria every summer breaks. ओके, समर ब्रेक जाते Yeah, हैं। ओके। every summer breaks में Nigeria जाएंगे because me for pura family इधर ना, so Okay. I have to visit my mom, especially my mom because राइट। yeah, she- सो जब नाइजीरिया जाते हैं छुट्टियों में, पाकिस्तान में सब पाकिस्तान की किस चीज़ को या किसी खास शख्स को याद करते हैं? कोई मिस करते हैं किसी को? It's a tough question. Actually, like all my life, I've been alone, right? Okay. Like half of my life, I've been alone. I was a boarder. I went to a boarding school, but so it's easy for me to stay alone. But obviously, you will miss your family, right? African kana, jollof rice. नहीं नहीं नहीं, जब नहीं, जब- नाइजीरिया जाते हैं तो हाँ। पाकिस्तान का कोई खास दोस्त याद आता हो? And in Go on. Pakistan, it's almost similar. ओके। Almost similar. In Pakistan, like you can see what I'm wearing right now, it's almost similar to you guys. We have Okay. almost the same culture, but the difference is just the color. The shade is different. Yeah, the That's shade it. is different. So And both shades are equally Yeah. beautiful. ब्यूटीफुल, yeah, यस। alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में मोहब्बत हुई है? Gee, किससे? I will say it's a tricky one still, but if I will choose, still, because right now I'm Pakistani, so Okay. I would say
I rather stay here and just enjoy it. नहीं वो कुछ और पूछ रहे हैं Yeah, but only with Punjabis. not Pathans. यानी क्यूटी आपका जो शादी का प्लान है वो पंजाबी खानदान में है. Yeah. शर्माया, ये अब हमारा मुझे- बॉय शर्माया. एक सेकंड, अब मुझे पता चला क्यों पंजाब के इतनी फेवर की जा रही है. Like if you watch almost all my reels on Instagram, it's always about Punjabi. सो एक काम करते हैं ना, पंजाबी ज़बान भी ज़रा आपको आते हैं, आप बहुत सी ज़बानें बोलते हैं, पंजाबी ज़बान में कुछ हमें गुफ्तगू अगर हो जाए, बल्कि अगर आपने कहना हो कि आपको कैसी लड़की पसंद है, पंजाबी ज़बान में आपने बताना है जी कैसी लड़की पसंद है. क्यों देखो आपने अपनी अम्मी को पंजाबी में बताना है. भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किल भाई. ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल भाई. मुश्किल क्वेश्चन. अच्छा ये वाकई कोई स्पेशल रीजन है पंजाब को पसंद करने की? कोई होगा ना पंजाब में. पंजाबन तो मैं नहीं नहीं है बोलो कहीं? मैं नहीं बोलो पंजाब पसंद पश्तून पसंद नहीं बोला. You are saying this, I didn't say. You are saying, I didn't उन्होंने say. फौरन अपने ऊपर से उसको उतार फेंका. भाई थोड़ी सी डिप्लोमेसी सीन है भाई. Okay, but अच्छा चले यूं करते हैं, आपने अम्मी को फ़ोन किया है अभी, आपने अम्मी को फ़ोन करके बताया जी कि मुझे पाकिस्तान में एक लड़की पसंद आ गई, मैं चाहता हूँ कि रिश्ता उसके घर लेकर जाऊँ. अम्मी का रिस्पांस क्या होगा? मेरी अम्मी की रिस्पांस अम्मी को पंजाबी नू मिलने वाली है. नहीं मसला भी नहीं है. अच्छा. ये आप मुसलमान ना. हाँ, बिल्कुल, मुसलमान कोई मसला नहीं बेशक. है. But all पाकिस्तानी लड़की पसंद है. नहीं सारी नहीं ना जरा कर सारी सकते. पसंद है. ये तो अलग नहीं है. नहीं मेरी वो एक बता देना पंजाबन. यार अच्छा चले हम ये नहीं पूछेंगे कौन है, लेकिन कोई है. हाँ भाई यार, you are putting me on the spot bro. Diplomacy just. ठीक है ना का देखिए पाकिस्तान में ना का मतलब हाँ ही होता है. लगता है भाई का प्लान ए बी सी सारे रेडी वो हैं. एक ए ना का हुआ नाम- तो बी ना हुआ तो तौबा, सी. तौबा. इसलिए वो एक का नाम नहीं लेना नहीं चाहते. इनको बता दो ना का मतलब यहाँ हाँ होता है. यहाँ तो हाँ होता है. Okay, पंजाबी लड़की पसंद है. पंजाबी लड़की पसंद है. वही अब कौन हम उस पे नहीं जाते. अब आ जाते हैं सर प्रोफेशनल लाइफ में. डिग्री इज ऑलमोस्ट डन राइट? Yeah, alhamdulillah. सो उसके बाद क्या सोचा है, मीडिया में किस तरह से सोच रहे हैं काम करने से मुताल्लिक? I am thinking of starting an independent reporting on Okay. myself, right? Because right now it's so many journalists out there, but getting your own niche Yes. is a little bit difficult. Yes. So you have to look for something that works for you, that the people want to know about. Right. For example, the major reason why I started vlogging in Pakistan was because, like, I posted a reel, and it went viral. Then I figured out that people want to know what a black man is doing in Pakistan. So I figured out that's my niche, and I focused on it continuously, going like that. And I am on to a mission of showing people that Pakistan is not what they see on the Western media. Pakistan is a different place Wonderful. entirely. और आई थिंक देखिए आप दो डायमेंशंस में काम करें. एक आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखा रहे हैं पाकिस्तान फ्रॉम योर लेंस, Yeah. और एक विद इन पाकिस्तान एक आउटसाइडर जो कि अब आउटसाइडर नहीं रहा, अब तो हमारा अपना वो रंग रच बस गया है. लेकिन जब वो एक आउटसाइडर के तौर पे जहाँ पे आया था तो उसके बाद कैसा उसने पाकिस्तान को पाया, कैसे यहाँ के लोगों को उसने समझा, कैसा परखा, कैसा खाना खाया, कहाँ कहाँ घूमा फिरा, कौन सा रंग, कौन सा इलाका कितना पसंद आया, तो ये सब आप दिखा रहे हैं. पर ज़्यादा इन्जॉय क्या करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं आप रेस्टोरेंट्स का भी हम देख रहे होते हैं आपका, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहे होते हैं. लाइफस्टाइल, फैशन, एक आपकी रील थी लेकिन आप कुछ क्लिक बेट काम भी कर रहे हैं. आपने एक रील बनाई जिसमें आपने ऊपर इतना बड़ा लिखा कि पाकिस्तान इज़ नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन आपका कंटेंट डिफरेंट था. व्हाट वाज दैट ब्रो? Bhai, me media student, bhai. It's called clickbait. Clickbait. Right? When you say this is not good, a lot of curiosity arise. A lot of people want to know why you said this thing is not good. So if you say this is not good, and they come on the page and they see that what you're saying is actually a clickbait for them to see the real Pakistan. So I'll tell you something. Fun fact. 10 people from outside Pakistan actually came to Pakistan because of my Instagram page. Wow. 100%.
I even helped them fill the form for the visa Visa the and NAGRA and everything. everything. I showed them the process. They went to the north of Pakistan, they went to Swat, they went to Skardu, they went to, Onja, and all those places. So it's all about bringing good vibes, right? And showing the positivity about Pakistan. Great. To me, I say, a lot of people ask me, what are you doing in Pakistan? Why are you here? Why are you this, that? I said, listen, if I can be in Pakistan, you can also be here. Yes. It's nothing difficult. Just come see for yourself. I don't have to tell you this is this, this is that. Aja. Yalla habibi. Tahal Pakistan. Come. Bro, just come see for yourself. Yeah, Pakistan bahut acha log hai yaar. Allah. क्या हाँ, बात चलें है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप भी ट्रू पाकिस्तान जो है वो सही पाकिस्तान जो है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। परसेप्शन चेंज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स कम्युनिटी के साथ भी आपका ज़ाहिर है उठना बैठना होगा। कौन सा इन्फ्लुएंसर आपका अच्छा दोस्त भी है और किसकी कंटेंट को आप ज़्यादा पसंद करते हैं पाकिस्तानी? हाँ, अभी एक दोस्त है, इसका नाम Bees on List. He's a food vlogger in Pakistan. Okay. बहुत अच्छा बंदा, बहुत, like its content is different. You know, sorry to say, I'm not shading anyone, but the typical Pakistan food vloggers, they just post a video and voiceover. Yeah, pretty 1990, bhai. That's old, man. You know, showing food and start talking after the food, it's not something. You have to try it, eat it, make the reactions on your face, talk about the food. So if I would say the influencer that I love to work with, I have worked with him, it's Bees on List. You can check him out on Instagram. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, अच्छा, वो अच्छा काम जबरदस्त, आपको लगता है हाँ। कर रहे हैं और आप उनको फॉलो भी करते हैं, आपके दोस्त भी हैं। दैट्स ग्रेट। और कौन कौन सी ज़बानें सीखी हैं आपने उर्दू के अलावा? भाई मैं थोड़ी सी पंजाबी आंधी है, ओके। पश्तो कोईगी, so अब तो सीखनी पड़ेगी। पंजाबी तो अब आ ही जाएगी। सीखनी भी पड़ेगी। पंजाबी, you know, थोड़ी सी मुश्किल ना, उर्दू बहुत plain है, उर्दू अच्छा। everyone can understand उर्दू। ज़रा नेशनल लैंग्वेज। Yeah, very national है। कोई एक लाइन पंजाबी की कुछ बोल सकते हो अगर? भाई फेतेबू। ये तो उर्दू का था लफ्ज कि नहीं? नहीं। अच्छा, ये होता है जब भी कोई ज़बान किसी को सिखा रहा होता है ना, वो सबसे पुट्ठी बातें सिखाता है। कोई स्लैंग होता है ना, बस वही बोल। अब मैं पश्तो में नहीं पूछूंगा आपसे, कुछ और मुश्किल आ सकता पश्तो है। पोएगी? पश्तो ना पोए ना। पश्तो सबीन को आप- पोए, शायद पश्तो थोड़ी थोड़ी पोए। पोएगी? पंजाबी आंधी है? अच्छा, okay. पंजाबी सानू आंदी है पर पश्तो ना पोए। पंजाबी थोड़ी मुश्किल। पंजाबी थोड़ी मुश्किल। हाँ, थोड़ी मुश्किल, because ये भी words थोड़ी different है ना। In Urdu, the words are quite, you know, plain and word, and यार पंजाबी थोड़ी सी। The only reason why I learned Punjabi is because of my friend. एक लड़की है ना, ठीक है, ये भाई। क्या नाम है? शर्मा नहीं, कैसे? नाम नहीं बोलूँ भाई। शर्मा नाम नहीं कैसे बोलूँ। रे? क्लास फेलो थी। नहीं, क्लास फेलो नहीं है, मेरी दोस्त है, बहुत खूबसूरत लड़की है, माशाल्लाह। वो मेरी नाम नहीं बोलूँगा भाई। नाम ना वो बोले जो ना। खूबसूरत सी दोस्त आपकी पंजाबी है, उसकी तस्वीर अपनी अम्मी को दिखा दी है? तस्वीर है, बट नहीं दे। अम्मी को नहीं दिखाई? नहीं। अच्छा, अम्मी का क्या रिएक्शन होगा अगर आप दिखाएं ये तस्वीर? और- मेरी अम्मी की रिएक्शन भी नहीं, ये chill, she's educated. My mom is white, alhamdulillah. ओके। मेरी अबू black, मेरी अम्मी white है ना, so full educated family I've got. So we don't say don't marry this person, don't marry this person. Okay, आपकी Whatever choice you है। wanna, yeah, choice है, आपकी मेरी choice है। choice है। ओके। So तो ये जो पंजाबी Easy लड़की जो दोस्त है, जो कि बहुत खूबसूरत भी है, उसकी फैमिली को पता है ये बात कि वो बहुत खूबसूरत लगती है आपको? अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, मुझे लगता है इन्होंने अभी उसको, आपने मेरा ख्याल है अभी तक उसको भी नहीं बताया कि वो खूबसूरत है। ये शर्माने में आवाज नहीं आ रही है। क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है। वो अपनी लव स्टोरी नहीं बताना एक चाह मिनट, रहे क्या नेशनल ये टीवी। वन साइडेड लव स्टोरी है? नहीं भाई, वो ओए, सारा ओए। नहीं है भाई, हम तो खूबसूरत लड़का भाई, ये कैसे? कोई शक नहीं, माशाल्लाह। कोई शक नहीं। हाँ, ओके, एक कॉन्फेशन था, ठीक है? ओके। 2 साइड भाई,
दो साइड लव है भाई. दो साइड लव है भाई. So इसके मेरी relationship बहुत private है ना, ठीक है. ठीक है. But मैं I have a Punjabi lady I want to get married to. Okay. So inshallah you make duas for me. इंशाल्लाह. And it works out. अल्लाह आप दोनों के लिए सफर बहुत आसान रखे जी. इंशाल्लाह. तो क्या 2026 में शादी हो रही है? Q they wedded a Punjabi girl. Punjabi girl. It will be a good one, you know. When I dress up in the kurta, you know, Punjabi, naach Punjaba, naach Punjaba, naach. So बहुत फेस्टिविटी के साथ आपकी ख्वाहिश है कि शादी हो इंशाल्लाह. That's great to have you. Great. अपने व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं? Habibi, come to Pakistan. Pakistan is not what you seem it is. If I have been here for more than 5 years and I am still like this, happy, enjoying, you should also come to Pakistan and see for yourself. Because Pakistanis are the nicest people I've ever met, the most hospitable. यार खाना बहुत अच्छी है यार, क्या बात है यार, खाना बहुत अच्छी है, बिरयानी भी है, कढ़ाई भी है यार, गुलाम जला भी है. ओ यार क्या दोबारा क्या? गुलाम जला. एक मिनट, दोबारा कौन सी मिठाई है? गुलाब जला भाई. गुलाब जला भी है. गुलाब जामुन नहीं है ये, गुलाब जमा. क्या था गुलाब जलाम? अफ्रीकी गुलाब प्रोनाउंसिएशन भाई. गुलाब जलाम. तो गुलाब जामुन को अफ्रीका में गुलाम जमाल. कभी वो जमाल हो रहा है, कभी वो जमान हो रहा है. चलो जी, ये भी सही है. अच्छा वैसे हाँ थोड़ा अच्छा रमज़ान के बारे में बताएं. क्या वहाँ का रमज़ान कितना डिफरेंट है यहाँ पे, और क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है रमज़ान के हवाले से पाकिस्तान में? The only difference in the Ramadan here in Nigeria is just one. It's that the people get to like come together in anywhere, be it on the road, anywhere, they just come together to eat. But in Nigeria, we only eat in 2 places, right? Ek, masjid, or your personal home. Okay. But when I came to Pakistan, I noticed that wherever the adhan comes up is where you will do your iftar. Yes. Even if you don't know the people there are so many daskarawans serving Yes. foods. That's what I noticed. And for that fact, I loved it. And I've been a volunteer in daskarawans anywhere for the past 4 years I've been here. That's great. Yeah, I've spent 4 years of Ramadan in. But the only masla is my birthday always comes up during Ramadan. Always? Always. So, What's your date of birth? March 22nd. March 22nd. तो अब ज़ाहिर इस बार नहीं आएगी ना रमज़ान में? Yeah, it's big aayegi. It's always in Ramadan. For the next 35 years now, my birthday will be in Ramadan. The calendar changed, bro. हाँ तो 10 दिन चेंज होता है ना, तो इस बार तो बर्थडे बाद में आएगी. It's always. The last 2 years, my birthday has always been in Ramadan. ठीक है भाई. Yeah, it's good for me because I don't have to spend too much, you know. Just Kajud Day. Happy birthday to you. Kajud Day. हैप्पी खजूर डे कर दिया गया आप उसको. हाँ, खजूर दे खर्चा बचेगा. Kajud Bas. Happy birthday to you. द खजूर दे. The Kajud Day. Oh, postu puigi bhai. Alaka. I'm पंजाबी पर थोड़ी आ जाती है. अच्छा. वो मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं कि हल्का फुल्का सिखाई देते हैं. अच्छा वैसे कोई ऐसा लफ्ज़ उर्दू का जो कि बोलना बहुत मुश्किल लगा हो आपको? गुलाम जमान. गुलाब जमान के अलावा गुलाम जलम. जलम. Is it jalab or It's गुलाब जामुन. गुलाब जामुन. हाँ. हाँ ठीक है. ओके अब बताएं कोई और लफ्ज़ जो कि बोलने में मुश्किल लगी हो. गुलाम. नहीं और कोई लफ्ज़. और के अलावा नहीं मुश्किल. कौन से यार बाकी इजी रहा. यार पूरा इजी है, but गुलाम जलब बहुत मुश्किल है भाई. Because when I always say गुलाम. अच्छा आप कुछ लफ्ज़ बोलें वो रिपीट करें. नहीं मुझे दस्तरखान बोलें. दस्तरखान. 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 बस्कर खान. नहीं दस्तरखान. दस्कर हाथ. दस्तकर हाथ.
दस्तरखान दस्तरखान यार, हाँ, सही दस्तरखान। बोला, यार सही बोला। दस्तरखान, दस्तरखान। सही बोला दस्तरखान is you know the mats that हाँ, you see on, दस्तरखान। हाँ मुझे पता है भाई, यार, मुझे पता है कोई यार। लफ्ज़ बताए अच्छा, और कोई लफ्ज़, जरा मुश्किल से लफ्ज़ सोचते हैं ना, कोई मुश्किल लफ्ज़ सोचते हैं उर्दू का, हमें तो खुद नहीं आता वैसे, लेकिन क्यों नहीं आता मुश्किल वाला नहीं आता ना। मुश्किल लफ्ज़ जरा, I don't know। सोचते आ जाएगा कोई, हम आपके लिए थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ ढूंढ रहे हैं। मुसव्विते। मुसव्वित भाई, चलो, इजी मुसव्विते। था वो, आपको पता है मुसव्विते का मतलब क्या होता है? मुझे क्या पता क्या होता है, लेकिन अभी मुझे कहते मुझे आता है। मैंने अभी कहते मुझे बोलना आते आता है, बोलना आता है। उर्दू में वॉवल्स को कहते हैं। अच्छा ओके फाइन। मैंने भी बहुत दिन पहले नहीं सीखा, कुछ दिन पहले सीखा। बस नाम और कोई बता भी नहीं रहा, कान में बता दे हमें कोई नाम। क्या चीज? मुर्गी। हाँ मुर्गी। मुर्गी दोबारा बोले। ठीक है। भाई मैं हूँ पाकिस्तानी, ये लाहौर से भाई, सीधे लाहौर से है। लाहौर है। वो लाहौर से है ना? अच्छा, तो वो शुएब? लाहौर से हैं। हाँ मैं वो लाहौर, लाहौर से हैं। भाई मैं वो लाहौर, लाहौर से हैं। वो लाहौर से है, लाहौर लाहौर है भाई। नहीं नहीं, वो तो वो लाहौर से, तो लाहौर ये से। भी लाहौर से है ना? अभी तक वो समझे नहीं है। समझ गए, समझ वो सब समझ रहे। वो जो लड़की जो बड़ी खूबसूरत सी है, जो पंजाबी है, वो लाहौर से है। नहीं, देखें, अच्छा वो कहाँ से? सागोदा। क्या? सरगोदा। सरगोदा से है। देखा, मैंने कहा था ना, नहीं समझे वो। सरगोदा से है भाई। सरगोदा की सबसे मशहूर चीज क्या है उनके अलावा? यार मुझे नहीं पता है बहुत, क्योंकि आप इस वक्त सिर्फ उन्हीं को जानते हैं। वैसे वहाँ के कीनू माल्टे बड़े मशहूर हैं। हाँ यार भाई, मैं प्रॉपर इस्लामाबादी, I don't know anything about Lahore. I don't know anything about लेकिन Sargodha. सरगोदा तो जानते ही होंगे ना अब आप। मुझे नहीं जानते भाई, I don't know Sargodha. I've never been there, bro. Never. अभी तो उनकी एंट्री नहीं होगी ना, एंट्री तो तस्वीर दिखाने के बाद होगी। When I go to Sargodha, I go and pick my bride. बस अब आप एक दफा ही जाएंगे जब भाभी को रुखसत करके लेकर अपनी आना है। दुल्हन को पिक करने जाएंगे। क्या बात है, पूरा प्लान है। Best man, मेरी best man है यार. He's my best man. He will be the best man at the. Done. Done हो गया? Done. Invitation set कर. अच्छा, वैसे हर मुल्क का अपना एक ज़रा कल्चर होता है शादी को लेकर भी। वहाँ पे शादी का क्या कल्चर है, स्पेशली अगर एक लड़का या लड़की को पसंद करते हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, तो किस तरह से वहाँ पे रिश्ता होता है? यार, in Nigeria, it's a different thing, ना? ठीक है? Okay. The man always pays for the rishta, right? ठीक है। So this is what we do. We have 2 days of weddings. We have the traditional wedding ठीक है। and the reception. Okay. Which is the normal proper suit penle and all this. The traditional wedding is where we wear our cultural dresses. Okay, where we nikah ke perform there, din cultural dress yeah, hai. nikah, the Molvi comes and, you know, sign all this. So it's, but in Pakistan, I figured like it's for 10 din, na, ki mehndi bhi hai and what they call the other बारात two, है और barat वलीमा hai है। and अब तो वलीमा चेंज hai. हो रहा है भाई, कुछ लोग से 2 दिन इवेंट रखते हैं, कुछ 1 दिन भी रखते हैं। कुछ 6 भी रखते हैं। हाँ, 6 भी इवेंट्स होते हैं। आपने नहीं अटेंड किए ऐसे इवेंट्स? यार बाकी मैं दोनों इवेंट किया अटेंड किया, मेहंदी एंड बारात बस। अच्छा, कोई कवाली नाइट, कोई कोई माई दुआए खैर से यार, मामला शुरू कवाली। होता है। दुआए खैर होती है, मंगनी होती है, फिर उसके बाद बात निकाह पक्की होती होता है। निकाह के बाद होता है प्री निकाह भी होता है ना। माइयों होता है, माइयों के बाद होती है ब्राइडल शावर, नहीं ब्राइडल शावर होता है ना, ब्राइडल शावर होता है। एक वीक सर्दी, एक थोड़ा week, ज़्यादा हो जाता है। 10 दिन तो 7 इवेंट्स दिन। होते हैं सिर्फ। 10 दिन तो इवेंट फेस्टिविटीज सारी और चलती आपको है पता है ना। सारा जो खर्चा लड़के ने उठाना होता है। माशाल्लाह नहीं जी, हबीबी। मिक्स होता है। 10 मजेदार होना उनको। 10 आप ऐसा करता है तो भाई। फिर मुझे लगता है आपके भी कुछ 6-7 इवेंट्स तो होंगे। मैंने सुना सरगोदा वाले भी ज्यादा इवेंट्स नहीं, करते नहीं हैं। करते। नहीं करते हैं, शुएब करते हैं, 4 तो करते होंगे। नहीं नहीं, तो 3 इवेंट्स। माइयो, मेहंदी, बारात, मेहंदी वलीमा। माइयों इकट्ठा ही हो यार जाता है। वलीमा बारात मेहंदी बस बस। 3 आ जाए यार। चलिए 3 इवेंट्स के लिए तैयार हैं आप। 3 ठीक है भाई। 10 वो तो तैयार है, बस वो कहते हैं आगे से हाँ होने की देर है, फिर उसके बाद 10 दिन बहुत मुश्किल है यार। अच्छा, शादी पे फिर घर वाले सब आएंगे नाइजीरिया से? या इधर से and नाइजीरिया से। नाइजीरिया से हाँ, आएंगे? दोनों आएंगे। आएंगे, ओके। तो ये प्लान है कि एक दफा या शादी पे एक आएंगे। प्लान पाकिस्तान, दूसरा नाइजीरिया। एक शादी यहाँ पे और वही शादी वहाँ पे दोबारा, हाँ। दूसरी शादी नहीं। यार भाई मैं आए फैमिली, पूरा फैमिली अफ्रीकन जाहिर है, हाँ।
Yeah, mama ki side, baba ki Okay. side. So we have to, if I am Absolutely. gonna, I have to do one for our family here. Yes. And- एक फिर वहाँ पे भाभी जाएंगी Oh, फिर look at, I am speaking into, oh my God, yeah. Let me show you, right? Plans, bhai, plans hai. He's already very excited. Bड़ी excitement You are है. excited but you are blushing as well. Bhai, you know, when you come to Pakistan, you have to take something back. Bro. So what I am taking back? you know, Lady Ka to Lady Ka pata hai na, bhai. अच्छा वैसे क्योंकि किसी ड्रामे की ऑफर हुई कभी यहाँ पे आपको एक्टिंग की ऑफर हुई हो कोई ऐसा एड या कुछ और चीज? I have not gotten any offer yet, but Okay. ख्वाहिश है I do. Rimslani. Okay. If I get an offer, why not? एक्टिंग की भी? Yeah, bro. if पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं? I have seen so much dramas, but I haven't like gone into that drama ठीक field. है. I'm just like chill on the side because I have some diplomatic background now, so ओके तो थोड़ा थोड़ी साइड पे तो, रहना पड़ता हाँ, है मुश्किल है। लेकिन कोई ऐसी पाकिस्तानी अदाकारा जिसके साथ काम करना चाहते हो ड्रामे में वो कौन सी अदाकारा होगी? bro, if I would choose, there is one guy that I have met. I met him in the grand launch of the Central. There is a place. I ठीक है. forgot his name. मुझे नाम बहुत Okay. मुश्किल है. नाम But he's very, very good actor. ओके If I remember, I would say it some other time, but I can't remember. But थोड़ी नाम बहुत मुश्किल है. नाम मुश्किल है ये मेल एक्टर की बात Yeah, male actor. फीमेल एक्टर ऐसी कौन उसे सी मेल नहीं जिससे याद आ काम रहा तो करना? फीमेल पूछ लो नहीं नहीं, वो कोई वो तो इवेंट पे याद नहीं आया ना. Yeah, he's a male actor. Now he totally see he looks like you kind of, but he has daddy both the other daddy hair and mustache. He looks like you. Yeah, he looks like him. Maybe Kind it's of. me. Maybe you. Maybe it's you. If Maybe it's we you, both are having a और फीमेल project. एक्ट्रेस कौन सी? female actress, मुझे नहीं पता. I don't really like, you know, आप फॉलो नहीं करते इतना I सारा. don't follow too much Okay. like that. I'm most like particular about the males and all this. ओके जी, चलें, जबरदस्त क्या बात जबरदस्त. है बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके एंड वी रियली होप कि आप अपनी ब्राइड को बहुत जल्दी यहाँ से ब्याह के अगर वो चाहती हैं तो ले जाए नाइजीरिया, वरना आप यहाँ पे Inshallah. बस जाएं. Inshallah. You know, you have to follow me whenever I want to go to Ami Abba. Don't Done. bhai. Done है. दोनों भाई. Done, done, मेरी done. दोस्त है भाई. मेरी क्या बात दोस्त है. Now we are friends. मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ना, तुम भी पंजाबी हो ना, जरा बनाने में आसानी हो सरगोदा जाएगी. क्या पता अगले माने मुने हो हमने सिर्फ जाके हम अटेंड ही करनी हो हाँ, वो असल बात थोड़ी बता रहे. जो इतनी प्लानिंग होती है ना वो तभी होती है जब मामलात सारे सेट होते हैं. Yeah, बस डेट फिक्स करनी होती है. you'll be the best man. डन She'll be in the planning committee. Okay. ठीक है. Done हो गया. Cute Limited One, thank you very much for joining us today. It's great having you. बड़ा मजा आया, वक्त बड़ा मुख्तसर था लेकिन दिल चाहता और गुफ्तगू रहे, बट हम उनको इंशाल्लाह तंग करते रहेंगे और बुलाते रहेंगे, बल्कि किसी दिन हो सकता है कि क्यूटे यहाँ पर हों और सरगोदा से हमारी भाभी भी यहाँ साथ उनके बैठी हों. तो लेट्स सी ऐसा कब होता है. इंशाल्लाह, अभी इंशाल्लाह. लेंगे हम आपसे इजाजत, दोबारा मुलाकात करेंगे कल. बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. ये था राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल.